بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تو اب تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہمارا وہی عنوان اور اس کی ایک اور نئی کڑی ہوں گی، جس میں ہم فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھ رہے تھے، اور وقتاً فوقتاً پچھلے تقریباً 2 ماہ کے اندر ہم نے فرشتوں کے تعلق سے ان پہ ایمانیات، ان کے مخصوص کام، مخصوص بڑے فرشتے، اور فرشتے کن گھروں میں نہیں آتے، کہاں موجود نہیں رہتے ہیں، کہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو ہم نے دیکھا، ان اشخاص کو دیکھا جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزیز اسی سیریز کا آخری پارٹ رہیں گا، اور آج ہوں گا انشاءاللہ عزیز فرشتے کن کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کیونکہ جہاں فرشتے دعا کرتے ہیں وہیں فرشتے بد دعائیں بھی کرتے ہیں اندر۔ ایک لیکچر تو ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، مطلب وہاں نہیں رہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز تھی۔ لیکن اب وہ بات ہوں گی کہ جہاں وہ بد دعا دیتے ہیں، مطلب جہاں فرشتوں کی دعائیں ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے، ان کی موجودگی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے اس کے کاموں میں، ذکر و اذکار کی مجلسوں میں، اس کے گھر کے اندر تمام چیزوں میں، تو وہیں ان کی بد دعاؤں سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جیسا وہ دعا اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے نہیں کرتے، تو ویسے بد دعا بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے نہیں کرتے۔ مطلب جن کاموں کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، شدید ناپسند کرتا ہے، تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کو ناپسند کرنے کا۔ جب وہ ناپسند کرتے ہیں تو اس کو بد دعا بھی دیتے ہیں، پھر یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے اور اس کام سے بچیں جس کام کی وجہ سے فرشتوں کی بد دعا حاصل ہوتی، یاد رکھیے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ بہرحال فرشتوں کی بد دعاؤں کے تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں، میں نے بہت مختصر سے 5 سے 6 اعمال چنے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز آج اسی پر ہم جو ہے اس کو خاتمہ کر دیں گے۔ اور یہ ٹاپک یہیں چکے رحمت کے فرشتے کہاں نہیں آتے، اس میں کافی سارا پارٹ ہمارا ہو گیا تھا، لیکن ابھی وہاں جب بد دعا کے الفاظ ہیں، چونکہ وہاں میں نے مخصوص جہاں سے وہ چلے جاتے ہوئے الفاظ دیے تھے، یہاں مخصوص بد دعا کے الفاظ ہیں، تو ہم وہ باتیں نہیں لیں گے جس سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، لیکن ابھی صرف وہ لیں گے جہاں بد دعا کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں انشاءاللہ عزیز، چند وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ کی نورانی مخلوق جس کا ہونا ایک مومن کے ساتھ بے حد ضروری ہے، یہ نکل جاتی ہے یا بد دعا دیتی ہے، ان اعمال کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آئیے ان اعمال میں جس عمل کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور چلے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلا عمل جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے بدگوئی کرنا، صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہنا، صحابہ پہ لعن طعن کرنا، صحابہ کو گالی دینا، ایسے لوگوں پر یاد رکھے فرشتے بد دعا کرتے، یاد رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معجم الکبیر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو کوئی شخص صحابہ کو جو ہے گالی دے، برا بھلا کہے، اس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو خیر سے محروم کر دے، اس کو بھلائی سے دور کر دے۔ ٹھیک، ظاہر سی بات ہے جب اللہ چاہیں گا کہ بھلائی سے آپ دور ہو جائے تو پھر کہاں خیر ہے باقی۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام انسانیت کی لعنت اس شخص پہ ہوتی ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ صحابہ یہ وہ جماعت ہے، یاد رکھیے، ان کے تعلق سے بس اس اصولی بات کو یاد رکھیے، یہ وہ جماعت ہے، یاد رکھیے، اگر ان کو کوئی بدنام کریں گا اور ان کی شخصیت بدنام ہو جائے تو پورا دین یوں ہی پھر بدنام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ کڑی تھی، یہ وہ رنگ تھی، یہ وہ جوڑ تھی، یہ وہ سند تھی، یہ وہ نسل تھی جس کے ذریعے، جس کے واسطے سے، جس کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے، جس کی تعریف میں قرآن نازل ہوا اور احادیث بیان کی گئی، یاد رکھیں۔ ان کے ذریعے سے یا تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہے، ان کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہے، کبھی کبھار ان کی تعریف میں وہ چیزیں آ رہی ہے، کبھی ان کی اصلاح کے لیے وہ چیزیں آ رہی ہے، اور یہ سب چیزیں ان کی زبان میں آ رہی ہے۔ مطلب یہ وہ نسل تھی جو سب سے اچھا اس ٹیکسٹ کو جانتی تھی کہ قرآن اگر یہ کہتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اور سنت یہ کہتی تو اس کا معنی کیا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اگر یہ بدنام ہو جائے کسی طریقے سے، ان کو اگر بدنام کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے پورا اسلامک ٹیکسٹ غلط ملت ہو جاتا ہے، پھر ساری سندیں جو غلط ملت ہوتی ہے، چونکہ آپ کو اس نسل پہ ہی شک ہو گیا جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ ہو کر ہم تک آئی۔ تو لہٰذا
اس کے لیے یہود و نصارہ نے اور خاص طور سے مستشرقین جس کو اورینٹلسٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ اس نسل کو وہ بدنام کرے جس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اورینٹلسٹ یہ یہود و نصارہ کی وہ جماعت ہوتی ہے جو اسلام کو بترتیب پڑھتی ہے، یاد رکھیے مکمل طور سے پڑھتی ہے اور اس کی اصل حالت میں پڑھتی ہے۔ یہ عربی سیکھتے ہیں سب سے پہلے اور اس کی اصل حالت میں اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے پڑھ کر بہت ہی علمی انداز میں اس میں نقصان و نقص بتایا جائے۔ اب عام نہیں کہ کوئی اٹھا چھٹا کے کچھ بھی بول دے تو وہ تو آپ اس کا جواب مل ہی جائیں گا کہیں نہ کہیں، لیکن علمی انداز سے، مطلب کتابوں کی کتابیں، جلدوں کی جلدیں، نسخے کے نسخے انہوں نے بھر دی، یاد رکھیں۔ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی کیے، یاد رکھیں، جس کو ہم بھی ریفر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو علماء بھی ریفر کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے ڈکشنری بنا دی عربی کی، سب سے اچھی ڈکشنری جو عربی کی ہے ایک یہود نے لکھا ہے، یاد رکھیں، اس کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی قرأتوں پہ انہوں نے کتابیں لکھی، مطلب آپ سمجھیں نا کس درجے پہ کام کر رہے ہیں۔ قرآن کی قرأت کون کون سی ہے، کیا ہے، کس سے روایت ہوتی ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کی صحیح کیا ہے۔ اسی طرح یہی وہ جماعت اورینٹلسٹ کی جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی معجم نکالی۔ معجم مطلب یہ کہ حدیث میں کون سے لفظ کہاں آتا ہے، تو انہوں نے 9 حدیث کی کتابیں لے کے اس کی پہلی معجم، جس میں کتب الستہ اور مسند احمد، بزار اور حاکم بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے 9 کتابوں کے اندر ایسا انگلی کا لفظ کہاں کہاں آتا ہے پورا نکالا۔ تو خیر ان کی کچھ کوششیں تو جس کو کہیں گے تعریف کے قابل بھی ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو اس بنیادی حد تک پڑھیں پھر بدنامی کریں۔ تو انہوں نے بھی تمام کی تمام کوششیں کی کہ صحابہ کی جماعت بدنام ہو، اور باقی جتنے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں انہی کی چیلے چپاٹے، یاد رکھیے، جو یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت یاد رکھیے، ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، یاد رکھیے، یہ ایک بہت مخصوص جماعت ہے، یاد رکھیے۔ ان کے آپسی اختلافات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اکیڈمیکلی، جذباتی طور سے نہیں، ایموشنلی نہیں، لٹریچر کے اعتبار سے، اکیڈمیکلی اعتبار سے کس معنی میں آتا ہے۔ جیسے آپ کئی روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ اب آپ بولیں گے دیکھو کتنا خطرناک جملہ، ایک صحابی نے دوسرے کے، مطلب یہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے، لیکن عربی زبان میں یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا آپ، عربی زبان میں یہ بالکل کامن بات ہے جو کسی بھی آدمی کو بول دی جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے، تیری ماں تجھے گم پائے، مطلب تو اس لائق نہیں ہے، تیرے والدین نے ایسی پرورش نہیں کی تیری، تو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اس کو جب اردو میں ترجمہ کرتے تو لگتا ہے کہ یہ تو آپس میں کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو زمین، زمانہ، حالات، زبان، اس کی نوعیتیں، ساری چیزوں کو سمجھ کے نتیجہ نکالنا پڑتا ہے۔ اس کو اس طرح سے نہیں، جیسے اگر میں کسی کو اپنی ایک جماعت میں کہہ دوں ابے ایک گدھے بیٹھ جا، اس کا معنی کیا ہے؟ میں گدھے کو بات کر رہا ہوں یا میں نے کسی انسان کو گدھا جو ہے گدھا بنا دیا، جانور بن نہیں، اس کا معنی ہے کہ بیوقوف انسان۔ تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں اس کا معنی بیوقوف انسان ہے۔ اب یہاں سے آپ نکلو، اب اتنی ہمت تو نہیں ہے آپ میں، راستے میں جاؤ چوڑیاں پہنتے ہوئے نکل جاؤ۔ اگر مردوں سے میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے ارے فیضے نہیں بولے شرعی احکام ہوں گا کچھ نہ کچھ چوڑیاں پہننے کا، نہیں، اس کا معنی ہے بزدلی چھوڑو، ہے نا۔ تو میں بتاؤں گا کہ یا اس دور کے لوگ بتائیں گے کہ اردو میں اس کا معنی تھا بزدلی چھوڑو، اس کا معنی لٹرل نہیں تھا چوڑیاں پہننے کا۔ تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کی جماعت کو چھیڑنے کی، لعن طعن کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، نقص ڈھونڈنے کی، یا جس کو میں کہوں گا ان کی زندگی میں کیڑے نکالنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرے۔ جو صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، حالانکہ الفاظ تلخ ہے، اس کو منہ کا بواسیر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جماعت کو آپ دھکا نہیں لگا سکتے۔ یہ سب سے پریشیس لوگ ہیں ہمارے لیے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک یہ موجود رہیں گے، یاد رکھیں، مطلب ان کی مثالیں دی الگ الگ کہ دین کی حفاظت ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کئی فضائل ہے، بہرحال وقت نہیں ہے، میرا آلریڈی ریکارڈڈ لیکچر ہے صحابہ کے فضائل، بہرحال تو آپ صحابہ کے اختلافات کو پڑھیں، اکیڈمیکلی پڑھیں، ایموشنلی نہ پڑھیں، اور سمجھے اس کو، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن لعن طعن شروع کر دینا، پارٹیزم، گروپزم، میں اس کے فریق، تو کس میں ہے، تو کس کو فلاں، یہ سب چیزیں کبھی بھی اسلام نے پسند نہیں کیا، یاد رکھیے، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ بہرحال آئیے، تو یہ پہلا وہ تھا یہ فرشتے، اللہ رب العزت خود، اس کے فرشتے اور تمام انسان کی لعنت ہوتی ہے۔ دوسرا یاد رکھیے وہ جماعت یا وہ لوگ جن پر فرشتے بد دعا کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ ہے مدینے میں کسی بدعت کا ارتکاب کرنا۔ مدینے سے مراد مدینۃ النبی، مدینہ شہر، مدینے میں کسی بدعت کا ارتکاب کرنا یا کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دینا۔ اگر بدعتی کو پناہ دینا تو چونکہ ہم وہاں رہتے نہیں، تو ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگا پارٹ، لیکن یہ تو ریلیونٹ ہے، مدینے تو سب جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں زیارت کرنے جاتے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال ہو کہ ہم سے وہاں کوئی بدعت کا ارتکاب نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے، جس شخص نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا یا بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی نفلی عمل اور کوئی فرضی عمل قبول نہیں ہوگا۔ فرشتوں کی بددعا بھی ہے اور دو نقصان، نہ نفلی عبادت قبول نہ فرضی عبادت قبول، مطلب کمپلیٹلی ٹوٹل بلینک۔
اعمال کے نیک اعمال کے اعتبار سے، کس شخص کے لیے جو مدینے میں بدعت کا ارتکاب کرے یا جو مدینے میں بدعتی کو پناہ دے، مطلب بلائے رکھے، اس کی بات لوگوں تک سنائے، پہنچائے، پروپوگیشن کرے، چونکہ ایک زمانے میں لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی ساری حرکتیں کی ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم جب مدینے جائے تو غلطی سے بھی ہم سے کوئی بدعت کا ارتکاب نہ ہو۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں حج وغیرہ میں، پھر اس میں زیارت مدینہ بھی ہوتی ہے، پھر عمرہ کو جاتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں اس میں بھی خرچ ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہاں جاتے ہیں، لیکن ہم پڑھ کر نہیں جاتے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے مدینہ میں۔ ہم پڑھ کر نہیں جاتے کہ اگر ہم جو ہے مکہ جا رہے ہیں، مسجد حرم جا رہے ہیں تو مکہ کیسی حرمت والا شہر ہے، اس کی حرمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ مکہ یاد رکھیے، مسجد حرم، یہ مکہ یاد رکھیے، یہ اس کی حرمت اتنی زائد ہے کہ سوچنے پر گناہ کا کسی کو جو ہے گناہ نہیں ملتا سوائے مسجد حرم میں اگر وہ ہو تو۔ مسجد حرم میں آپ سوچیں گے بھی گناہ تو وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اتنا حرمت والا ہے کہ سوچنا بھی نہیں ہے برا بھلا۔ تو اندازہ لگائیے ان کی حرمتیں۔ اب ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن نہ پڑھ رہے ہیں کوئی کتاب، نہ دیکھ رہے عمرہ اور حج کا طریقہ، نہ ان مقامات پہ جو مقدسات آپ کہیں گے جہاں جا رہے ہیں آپ وزٹ کے لیے کیا اہمیت ہے، بس لگے اور جو پبلک کر رہی ہے سارے لوگ کرنا شروع کر دے رہے، یاد رکھیں۔ اور اللہ رحم کرے، ہمارے پاس تو قرآن و سنت جیسا چمکتا ہوا سورج ہے، اور اس اعتبار سے چمکتا ہوا سورج ہے کہ اگر اس کی کوئی راتیں بھی ہے تو وہ بھی دن کی جیسی چمکدار ہے، اگر ہے، ویسے تو ہی نہیں ہے بھی تو دن کی جیسی چمکدار ہے، لیکن ہم لوگوں نے بھی ان لوگوں کی روش اختیار کر لی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہیں کسی جگہ زیارت کو جا رہے ہیں، ایک آدمی جاتے آتے ایک پل پہ ہاتھ لگا دے رہا ہے، بس پوری پبلک پیچھے آ رہی ہے اور پل پہ ہاتھ لگاتے جا رہی ہے اس برج کو، کیوں؟ ان کو نہیں پتا، ان کو لگا یہ بھی کوئی ریچول ہے، کرنا چاہیے، یہاں زیارت کر رہے تو اس طرح سے مسلمانوں کا حال ہو گیا۔ آپ مکہ جا رہے ہیں، آپ مدینہ جا رہے ہیں، آپ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، سب لوگ کیا کر رہے ہیں ویسا مجھے عمل کرنا ہے، سب لوگ کیسا چل رہے ہیں ویسا مجھے چلنا ہے، سب لوگ کا ہاتھ لگا رہے ہیں میں ہاتھ لگا دوں گا، سب لوگ کیا حرکتیں کرے میں بھی حرکت کروں، ارے وہ عربی دکھ رہا تھا نا، وہ کر رہا تھا ہم نے بھی کر لی۔ ارے طریقہ سیکھ کے جاؤ، کسی عربی اور کسی اجمی سے آپ کو دیکھ کر حج اور عمرہ نہیں کرنا ہے، ان مقامات پر جاؤ تو ان کی حرمتیں کیا ہے، کون سی چیزیں ان کی حرمتوں کو باقی رکھتی ہے، کون سی چیزیں ان حرمتوں کو پامال کر دیتی ہے۔ جیسا مکہ حرم ہے ویسے اللہ کے رسول نے کہا مدینے کو میں حرم ڈکلیئر کرتا ہوں، جیسا اللہ نے مکے کو حرم ڈکلیئر کیا، مدینہ بھی حرمت والا ہے، اس کی حرمت کے پورے آپ کو نشانات ملیں گے، یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، ابتداء حرم کی، مطلب یہ حرمت والا ہے، بہت ساری حلال چیزیں بھی یہاں منع ہے کرنا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو حرم ہے، یاد رکھیں، مطلب وہ چیزیں جو حلال ہے عام جگہ یہاں نہیں کرنا، اس وجہ سے حرم کہا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں مسجد حرام کیوں نام ہے اس کا؟ حرام اس لیے کہ بہت ساری عمومی چیزیں جو آپ جگہ عام جگہ کر سکتے یہاں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سمجھنا ہے، تو بدعت کرنا، اب بہت سے لوگ مدینہ جا رہے ہیں، نہ جانے کتنی عجیب و غریب بدعات کر رہے ہیں مدینے کے اندر، اور وہاں اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ نفلی عمل قبول ہوگا نہ فرضی عمل قبول ہوگا۔ کیوں ایسا رسک لیتے ہیں بھائی؟ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی مدینہ جا رہا ہے، تو اب آپ نے دیکھا نہیں، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا لوگ مدینے سے آتے اور مٹی کی سے چھوٹی چھوٹی گولیاں لے کر آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کھود کے لاتے ہو مدینہ سے، اور وہ کھلائی جاتی تھی، بولے یہ کھا کے شفا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کا کان کٹ گیا تھا، جو بھی جنگ ہوئی تھی، جو بھی حالت، جب وہ آیا تو آپ نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر کان پہ مل دیا پکڑ کر، وہ صحابی کہتے ہیں میرا کان بالکل صحیح سلامت، خون نکلنا بند، سب بالکل کیور ہو گیا۔ یہ معجزہ تھا، کھا کے شفا، گولیاں لاتے تھے اور اس کو پانی سے نکل جاتے تھے۔ معلوم مدینے کی کھجور ہے تو وہ کھجور بھی کھانا ہے، کھجور کی گٹلی بھی کھاتے تھے کاٹ کے سروتے سے، دیکھا ہوگا آپ نے بہرحال، کیا ہے مطلب ہے یہ، مطلب حد ہو گئی لوگوں کی۔ تو بہرحال سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو کوئی بدعت کا ارتکاب مدینہ جا کے کر لے، وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ زیارت مسجد نبوی تو ایک طرف رہ جائیں گے، اس کا ثواب یہ گناہ لے کر آئیں گا۔ تو لہٰذا ہم جب ان جگہوں پہ جائیں، خاص طور سے 3 جگہوں کی زیارت ہم کر سکتے ہیں، اجر کی نیت سے گھر سے نکل سکتے ہیں۔ وہ کون سی 3 جگہ ہے؟ مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی، یہ 3 جگہوں کا آپ قصد کر کے نکل سکتے ہیں زیارت کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اس کے علاوہ نہیں ہے اور کوئی جگہ پھر یہاں، تو بہرحال آپ جا سکتے ہیں۔ تو جب یہاں جائیں تو یہ کیسے حرم ہے، یہ کیسے مقدس ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال مدینے میں یہ حرکت ہم سے نہ ہو، اس کا ہم خاص خیال رکھیں، اور کوئی مدینے میں رہتا ہے تو کسی بدعتی کو پناہ نہ دے۔ تو بہرحال رہتے نہیں ہے تو بہرحال اس کی تفصیلات میں جانا بھی اتنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ آئیے تیسرے وہ لوگ جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے، یاد رکھیے وہ لوگ ہیں، یاد رکھیے جو اپنے باپ کے جگہ دوسرے کو اپنا باپ بتاتے ہیں یا اس کا نام لگاتے ہیں۔
حدیث کے اندر ویسے غلام کے لیے بھی لفظ ہے اور انسان کے لیے بھی ایک مطلب، لیکن اب چونکہ غلامی نہیں تو اس کی تفصیلات میں جا کے فائدہ نہیں، حدیث میں دونوں کے الفاظ ہیں. چونکہ اس زمانے میں غلامی تھی اور غلام بھی اہل بیت میں کاؤنٹ ہوتے تھے، تو ان کا بھی کام تھا اپنے مالک کا نام لے، تو غلام بھی کسی دوسرے مالک کا نام نہیں لے سکتا تھا. اسی طرح ایک شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، اور جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف جو ہے اپنی جو انتساب مطلب نسبت انتساب کیا، یا اپنے مالکوں کو چھوڑ کر، یہ غلام کے لیے مالکوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اور یہاں غلام سے مراد یہ نوکر نہیں ہوتا ہے، ادھر کی غلامی الگ چیز ہوتی ہے، نوکری الگ چیز ہوتی ہے. غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو آج کے نوکر اس میں شامل نہیں ہے. تو اپنی نسبت کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا. تو اپنے باپ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لگانا، تب آپ بول سکتے ہیں ایسا کون کریں گا، لیکن لوگ دنیا کے چند فائدوں کے لیے ایسا کرتے بھی ہیں. میں فلاں جائیداد ہے، اگر باپ کا نام بدل لوں گا تو وہ جائیداد میں میری بھی انٹری ہو جاتی ہے نا. پرانی جائیداد، بادشاہوں کی جائیداد، نعوذ باللہ وہ جائیداد کو ثابت کرنے کے لیے یہ تک ثابت کر دے رہے کہ بادشاہ سلامت ہمارے بستی آئے تھے تو ایک رات ہماری دادی کے ساتھ رہتے اور چلے گئے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس وجہ سے ہم کو بھی ملتی ہے جائیداد، معلوم. تو نام ڈالے جا رہے، سرنیم بدلو، باپ کا نام بدلو، فلاں چیز بدلو، چونکہ اس کے بینیفٹس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے باپ کا نام بدلے، عربوں میں غیرت تھی کہ بھائی اس کا خاندان ہی صحیح نہیں میرے باپ کا، تو لہٰذا دوسرے کو نسبت کر دو. اس کی نسبت کریں گے تو پھر سرنیم بھی اس کا آ جاتا ہے، تو یہ غلط چیز تھی. چونکہ ان کے پاس بھی اونچ نیچ کا بڑا تصور تھا، خاندانی جو ہوتا ہے وہ مجھے انڈیا کے ماحول میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اونچ نیچ کیا ہوتی ہے، سب جانتے اور سب سمجھتے ہیں اس کو، کتنا اس سے افیکٹ ہوتا ہے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے شادی بیاہ مرنے چھونے تک ہوتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگا سکتے اور کسی کو نہیں سن سکتے اور نہیں سن سکتے. ان میں تھا تو یہ اپنے باپ کا نام بدل دیتے تھے، اس سے کیا بینیفٹ ملتا تھا، یہ ساری چیزیں. تو بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی انسان اپنے باپ کا نام کبھی نہیں بدلیں گا دنیاوی چند فائدوں کے لیے. یاد رکھیں اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. بہرحال یہ کامنلی اب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ الفاظ حدیث میں ہے کہ فرشتے بدوائیں دیتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. وہ چوتھی چیز یاد رکھیے جس کے کرنے کی وجہ سے یاد رکھیں فرشتے بددعا دیتے، یاد رکھیے. وہ حدیث میں پچھلے جمعہ رکھ چکا ہوں، تو آدھا حصہ اس کا سمجھا بھی چکا ہوں، آدھا ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آج. وہ حدیث طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں، متفق علیہ روایتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندہ صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو، مطلب خیر کے لیے، اچھائی کے لیے خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اور روکنے والے کو تباہی دے، مطلب جو مال صحیح جگہ خرچ نہیں کرتا اللہ اس کو تباہی دے، اور جو مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو 2 فرشتے ڈیلی اتر رہے ہیں، خرچ کرنے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جو روک کے رکھتا اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا، جہاں خرچ کرنا وہاں نہیں کرتا، اس کے لیے بد دعا کرتے. یاد رکھیں. اب دیکھیے اللہ کی راہ میں جو خرچ نہیں کرتا وہ اس کو بد دعا دیتے. آج ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کر پا رہے؟ کیونکہ خرچ کرنے والوں کے واقعات لاسٹ ٹائم میں لے چکا ہوں. آج ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کر پا رہے ہیں اور ہم بھی اس بد دعا کے مستحق ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم غربت کی وجہ سے خرچ نہیں کر پا رہے، ہم لوگ مس مینجمنٹ آف فنڈز کی وجہ سے خرچ نہیں کر پا رہے، کیونکہ جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے اس کے لیے پیسہ ہی نہیں بچ رہا ہے. جیسا کہ ہم نے پیسے کو جمع کیا تو پیسے کا صحیح کام ہے، سب سے پہلا کام ہے بچوں کی تعلیم تربیت میں لگے. اس کے بعد دوسرا اس کا کام ہے کہ اچھا رزق کھانے پینے میں لگے تاکہ انسان جسمانی طور سے گروتھ کرے. پھر اس کے بعد تعلیمی طور سے سب سے پہلے ہو، اور اس کے علاوہ وہ تمام حلال جگہوں پر، اور خاص طور سے پھر اس کے بعد بچ جائے تو کہاں خرچ کرنا. حدیث سے موجود بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 درہم ہے، کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اپنی نفس پہ خرچ کر. تو پہلے میں آ گیا اپنے آپ کو اچھا رکھ. پھر کہا اور 1 درہم میں کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اپنے بیوی پہ خرچ کر. تو کہا پھر 1 اور درہم ہے میرے پاس، اب کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اپنے بچوں پہ خرچ کر. پھر کہا 1 اور درہم ہے، اب کہاں خرچ کروں؟ تو کہا فان تب صرف تجھے معلوم ہے کہاں خرچ کروں؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے. اب تیرا ہو گیا نا، تیرا خرچہ ہو گیا، بیوی کا خرچہ ہو گیا، بچوں کا خرچہ ہو گیا، اب تجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے. اور صحابہ کو معلوم تھا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے. ان کا حال تو یہ تھا کہ بیوی بچوں پر اپنے آپ پہ نہیں خرچ کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول کو روکنا پڑ رہا تھا، بھائی اپنے اوپر بھی کرو، تیرے نفس کا بھی تیرے پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا بھی تیرے پر حق ہے، یہ کہنا پڑ رہا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو آپ نے کہا کہ میری پوری جائیداد زمین دولت صدقہ کرتا اللہ کے راہ میں. آپ نے کہا اللہ کے رسول فرمایا سعد کہ اپنے بیوی بچوں کو تم بھوکا چھوڑ کے جانا چاہتے ہو کہ تیرے جانے کے بعد مانگی وہ لوگوں سے، سب کو صدقہ کر رہا ہے تو
یہ ٹھیک نہیں ہے موت کے وقت ایسا کرنا. تو کہا آدھا خرچ کرتا ہوں. تو کہا زیادہ ہے. تو کہا 1/3 خرچ کرتا ہوں. کہا یہ بھی زیادہ ہے. لیکن آپ نے اس کے بعد خاموشی اختیار کی تو انہوں نے 1/3 جب صدقہ کر دیا. لیکن بہرحال ان کی وفات کی، اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو زندگی دی. تو دیکھیے وہ زیادہ خرچ کر رہے تھے تو ان کو روکنا پڑ رہا تھا. آج ہم نے فنڈ کو اتنا مس مینجمنٹ کیا کہ ہم کو جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں خرچ پا رہے. حالات یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی نہیں دے پا رہے لوگ. زکوٰۃ تو واجب ہے نا بھائی. اب تو کیا میں نے زمین میں انویسٹ کر دیا نا، اب تو میں نے گولڈ میں کر دیا، کیش نہیں تو دیکھیں گے پھر زکوٰۃ کا. اللہ اکبر. وہ زمین بھی برباد ہونے والی ہے، وہ گولڈ بھی برباد ہونے والا ہے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کی زکوٰۃ اسی جن سے دی جاتی تھی. مطلب زمین کی زکوٰۃ زمین میں سے نکلتی تھی، جانور کی زکوٰۃ میں سے جانور ہی نکالے جاتے تھے، گولڈ کی زکوٰۃ میں سے گولڈ ہی نکلتا تھا. ابھی ہمارے پاس کیش ہے تو ہم کیش نکالتے ہیں، تو پھر زمین میں سے زمین نکالو 2.5%. جب کیش نہیں تو گولڈ میں سے گولڈ نکالو 2.5%. ارے نہیں مولوی صاحب وہ کہاں بہت مشکل سے جمع ہوا، کہاں توڑیں گے اس کی ویلیو. وہ سب نہیں، زکوٰۃ ہے، دینا ہی پڑے گا. تو زکوٰۃ جو فرض ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں. تو دیگر جو نفلی صدقات ہیں وہ تو ختم ہی ہو گئے، مطلب معاشرے سے ختم ہو گئے. یہ صرف اور صرف ہمارے پیسے کا صحیح استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو ہمیں پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرنے والے، روکنے والے کے لیے بد دعا دے رہے ہیں. لیکن کوئی انسان بول سکتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اخراجات، اپنی خواہشات کو اتنے اوپر لے گئے کہ اب پیسے بچانے کے چانسز بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں ہم کو. بھائی کھانا ہے تو ایسا کھانا ہونا، اب تنخواہ بڑھی تو کھانے کا لمٹ بڑھانا ہے، پھر وہ ہو گئی تو اب کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کے لوازمات بڑھانا ہے، پھر تھوڑا لمٹ بڑھ گئی تو پردے چینج کرنا ہے، پھر ہو گئی تو صوفے چینج کرنا ہے. ایک صوفہ پوری زندگی چل سکتا ہے؟ نہیں، وہ 10 سال میں بدلنا کم از کم ضروری ہے. ایک ڈیکیڈ ہو گیا، لوگ کیا بولیں گے. پھر اس کے بعد ہر سال میں پردے بدلنا ضروری ہے. تو پھر وہ جو مستحقین ہے، جو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، آپ دیواروں کے کپڑے بدل رہے ہیں ہر سال، ان کو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، تو ان کا نمبر تو پھر کبھی آنے والا ہی نہیں. پھر چونکہ کار کے بعد دوسری کار ہے، بائک کے بعد دوسری بائک ہے، گھر کے بعد دوسرا گھر ہے، اچھی گاڑی کے بعد ماڈیفیکیشن ہے، ماڈیفیکیشن دوسرا ماڈیفیکیشن ہے. یہ سب پھر چلتے رہیں گا. تو پھر کب ہم روکیں گے کہ بس یہ میری ضرورت ہے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں. صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بعد سب اللہ کی راہ میں. حدیث میں ہے کہ آپ اگر کسی رشتہ دار کو صدقہ دیں گے تو ڈبل ثواب، رشتہ نبھانے کا اور صدقہ دینے کا. پڑوسی اور رشتہ دار کو دیں گے، جو پڑوسی بھی اور رشتہ دار بھی ہے تو 3 ثواب، پڑوسی ہونے کا ثواب، رشتہ دار ہونے کا ثواب، صدقہ دینے کا ثواب. مستحق ہونا ضروری، یہ بات بھی ہے. ہاں واقعی مستحق نہیں ہے، بس وہ بھی ویسے ہی آپ ان کو خالی ان کا اسٹیٹس بڑھانے دے رہے تو ٹھیک نہیں. تو بہرحال ہمارے پاس وہ لوگ خرچ نہیں کرنے کی وجہ سے پریشان تھے، جو خرچ کرتے تو خوش ہو جاتے تھے. آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جمع کر کے پریشانیاں لے لی ہم نے. وہ نے لوٹ لیں گا بول کے میرے کو بی پی بڑھ گیا، اس نے قبضہ کر لیا بول کے فلاں ہو رہا، اس نے دھوکہ دے دیا بول کے فلاں ہو رہا. اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو فرشتے بد دعا دیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں اپنے لائف کے ایکسپنسز کو مینیج کریں، اخراجات کو، اور ایک حصہ نکالنے کی کوشش کریں. کچھ نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسان طریقہ بتایا صدقہ کرنے کا. آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب تم کھانا بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دو سالن میں، مطلب گریوی کی کوانٹٹی بڑھا دو، مطلب تھوڑا صدقہ کر دو. چلو میں الگ سے نہیں کر سکتا، جمع نہیں ہو، جب کھانا بنتا ہے نا تو کھانے کو تھوڑا بڑھا دو کوانٹٹی وائز، اور اس میں سے ایک حصہ نکال کے غریب کو دے دو. ہو گیا. ہم دیتے ہیں بچنے کے بعد نہیں، بننے کے بعد دینا ہے. ہاں یہ اصل ہے، افضل صدقہ ہے نا. بچنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ملے گا. بنتے وقت ہی اللہ کے رسول سالن میں مطلب پانی زیادہ ڈال دو، سالن کو انکریز کر دو. تو یہ بیسک چیز ہے. آپ نے سالن تھوڑا سا بڑھا دیا، فوراً آواز آئی کسی کی، فوراً پتہ ہے کہ پڑوس میں ایک ہے، فوراً پتہ ہے گلی کی وہاں غریب انسان ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، فوراً بتائیے جاؤ لے جاؤ دے دو. صدقہ ہے. اور جو انسان کماتا ہے اور جو کھاتا ہے، سب سے افضل کمائی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بات دیکھنا کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے، چونکہ کھانا انسان کی کمائی کا سب سے افضل حصہ ہے. تو کیا فرمایا حدیث میں، یہ بات یاد رکھنا کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے. عام انسان نہیں، کسی کو نہیں کھلانا، متقی لوگوں کو کھلانا، چونکہ سب سے افضل چیز. اس لیے حدیث میں فرمایا بیوی کو کہ شوہر سے پوچھے بغیر کسی کو کھانا نہ دے، اس لیے کہ کمائی کا سب سے افضل حصہ ہے. اور متقی لوگوں کو جانا چاہیے، مستحق لوگوں کو جانا چاہیے، ضرورت مند رشتہ داروں کو جانا چاہیے. تو یہ ایک سمپل کیلکولیشن ہے. یہ نہیں ہو رہا تو اناج وغیرہ دے دیا کرے. جب اناج آتا ہے گھر میں 30 کلو اناج ہے مہینے بھر کا، تو 32 لا لو، 2 صدقہ کرو. تبھی تو یہ بھی وہ پارٹ ہو جائے گا کہ لاتے ہی آپ نے نکال دیا. بہرحال کچھ نہ کچھ شروعات کرنا پڑیں گی، لائف کو آرگنائز کرنا پڑے گا، صدقے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ورنہ زندگی تو کبھی موقع نہیں دیں گی مرنے تک کی صدقے کے لیے پیسہ جمع ہو. اور صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا نہیں پڑتا ہے، یاد رکھیے. اس کے لیے ایک دل لگتا ہے. جو غنا ہو، مالدار ہو، تو بس پھر چیزیں نکل جاتی. آئیے اور ایک پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے، وہ کام جس سے کرنے سے فرشتے بد دعا دیتے ہیں، ان میں یاد رکھیے بڑا اہم پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہیں کرنا، فرشتے اس کے لیے بد دعا دیتے ہیں. علماء اس میں نوکیلی چیزیں بھی شامل کرتے ہیں. اشارہ نہیں کرنا چاہیے. کیا حدیث کے الفاظ سن، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف
کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو یقیناً فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، خواہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے کسی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا، ہتھیار سے اشارہ کرنا مطلب حدیث کے اندر الفاظ ہے لوہے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں ہتھیار صرف لوہے سے بنتے تھے، لیکن ترجمہ بھی اس کا ہتھیار کیا جا رہا ہے۔ نقصان جس چیز سے سامنے والے کو ہو سکتا ہے، آپ اشارتاً بھی اس کی طرف اس چیز کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو ورغلا دے، ہو سکتا ہے اشارے کے دوران آپ گر جائے اور اس کو لگ جائے، ہو سکتا ہے وہ چیز چھوٹ کے اس کو یا آپ کو نقصان پہنچا دے، ہو سکتا ہے وہ چیز ایسی ہو جس سے چیزیں نکلتی ہو تو وہ غلطی سے شوٹ ہو جائے، اشارہ بھی نہیں، اشارتاً بھی نہیں۔ اچھا یہ کہا چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، اس میں بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ رہتا ہم تو آپس میں کرتے تھے، بھائی ہے نا، ہتھیار سے نہیں۔ واقعی چیزیں آپ کر سکتے، لڑو تو ہاتھ بتا دو، کچھ بول دو ٹھیک ہے، کرو مت، کچھ بول دو، ہتھیار نہیں بتائیں گے آپ، غلطی بھی نہیں، عام اس میں بھی نہیں، خوشی میں بھی نہیں، غم میں بھی نہیں، غصے میں بھی نہیں، کوئی چیز نوکیلی، کوئی چیز ہتھیار، کوئی چیز لوہے کی جو نقصان پہنچا سکتی ہے، مومن کی طرف اس سے اشارہ آپ نہیں کریں گے۔ ایون میں نے ایک بار دیکھا، ہم ایک عالم تھے بڑے، ان کے ساتھ مدینہ میں بیٹھے تھے، تو ایک صاحب بات کرتے کرتے پینسل کو جو میری طرف کر دے، انہوں نے کہا اس کا منہ پھیرو، ربر کی طرف سے کرو، نوک ہے، نوک ہے، اس میں ایزا ہو سکتی ہے سامنے والے کو، پینسل کی نوک ہے نا، لگ سکتی ہے نا، آنکھ میں لگ جائے تو کیا ہوگا، تو کہا پلٹاؤ اس کو، ربر کی طرف سے بات کرو اگر تم کو اشارہ کرنا ہی ہے تو، لیکن نوک کی طرف سے مت کرو، ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہتھیار سے اپنے مومن بھائی کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے حضرت۔ اور لوگ میں نے دیکھا ہے مذاق کرتے ہیں، کئی واقعات ہیں، اخبارات آپ سب پڑھتے ہیں، ہمارے شہر، پڑوسی شہر، یہ شہر، وہاں کا واقعہ، مذاق میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی طرف ہتھیار کیا، ہتھیار مس فائر ہو گیا۔ کیوں کیا؟ حدیث یہ تھی نہیں کرنا، مذاق سے بھی نہیں، بھائی بھی ہے تو نہیں کرنا ہے، مس فائر ہو گیا، پچھتا رہے ہیں، جان چلے گی سامنے والوں۔ ہمارے شہر میں کئی ایسے واقعات مجھے جانتا ہوں پرانے، جس میں مس فائر ہو گئے اور بہنوں کی جان چلے گی، بھائیوں کی جان چلے گی، پڑوسیوں کی جان چلے گی۔ کیوں؟ غلطی سے ہوا، وہ عام ان کا لائسنس تھا، لیکن کیوں کیا تھا اس کی طرف؟ حدیث بولی نہیں کرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے حدیث میں ایک دوسری حدیث دوسری طرف ہے، وہ بھی آپ سن لو، حدیث اور سخت ہے، اس میں حدیث کے الفاظ سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ ہتھیار اس کے ہاتھ سے کب نکل جائیں گا اور دوسرے کو نقصان پہنچا دیں گا اور پھر وہ جہنم کی آگ میں جا کے گر جائیں گا۔ مطلب آپ نے ہتھیار کیا، انٹینشن نہیں تھا چلانے کا، ہتھیار چل گیا، انسان کو نقصان ہو گیا، مر گیا، نقصان ہو گیا، یہ جہنم میں جائیں گا۔ اب یہاں یہ نہیں بول سکتی مجھ سے غلطی ہوئی، کیونکہ حدیث نے پہلے بتا دیا تھا اس کی طرف اشارہ بھی مت کرنا، اب جہنم میں جائیں گا، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ غلطی کرتا ہے پھر جہنم کی گڑھے میں جاتا ہے۔ کیونکہ مومن کو قتل کرنا، قرآن نے فرمایا کہ جس نے مومن کو قتل کیا متعمدن، جان مجھ کے، فجزاؤ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، بری جگہ رہنے کے لیے۔ تو مومن ہے، کرنا ہی نہیں ہے، کرنے کے بعد غلطی ہو گئی وہ سنی نہیں جائیں گا، کرنا ہی نہیں ہے تو اشارہ نہیں کرنا ہے۔ تو ہتھیار سے مومن کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے، ورنہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، اہم باتیں یاد رکھیں، مذاق میں لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصل ہتھیار نہیں۔ میں نے کئی واقعات دیکھا کہ وہ ہوتی ہے نا آپ کے ایئر گنس ہوتی ہے، پہلے تو اس کو لائسنس بھی نہیں لگتا تھا، آج کل تو اس پہ بھی لائسنس ہے، ٹھیک ہے، سرٹن جول سے اوپر اس کی اگر پاور ہے تو، لیکن پہلے نہیں تھا، تو لوگ وہ لاتے تھے اور کئی واقعات ہم نے اس میں بھی سنے، آنکھ میں لگ گیا، آنکھ چلے گی، کان میں چلے گیا، کان کے پردے پھٹ گئے، فلاں مارا ایسی جگہ جا کے لگا کہ وہ نکل نہیں سکتا، وہ اندر ہی پھر سویل ہوتا ہے اور بڑا ہوتا رہتا لائف ٹائم۔ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کسی بھی قسم کا ہتھیار، وہ لوہے کا ہے، نوکیلا ہے، کچھ بھی ہے، بس اپنے مومن کی طرف نہیں کرنا ہے، اس کو رول بنائیے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان پچھتاتا ہے، اس کا فائدہ نہیں۔ آخری بات جو آج میں رکھوں گا، بہت مختصر رکھوں گا کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے یہ، لیکن اس کو بھی رکھوں گا، حالانکہ اسے بد دعا کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن خیر کے خلاف الفاظ ہیں، اچھائی کے الفاظ نہیں ہیں، اور اس میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس شخص کے لیے خیر کی دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ خیر کے خلاف بات کر رہے ہیں، حالانکہ بد دعا کے لفظ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی علماء جو ہے بد دعا میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، بہت طویل روایت ہے، بس مختصر رکھوں گا۔ اور روایت وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا ممبر منگوایا اور ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری بھی قدم رکھا، کہا آمین، تیسری بھی قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے کہا یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، یہ کیا تھا، آپ نے 3 سیڑھیاں چڑھی اور آمین کہا؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا ایسے کرنے کے لیے، اور مجھ سے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی بھی قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اور کہا کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اپنی بخشش حاصل نہ کروا سکا، وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا جاتا ہے، مطلب اس کی رحمت سے، علماء لکھتے دور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ بد دعا کے الفاظ نہیں ہے، لیکن رحمت سے دور ہونا بھی ایک قسم کی بد دعا ہی ہو رہی ہے۔
تو اس وجہ سے اس کو رکھ رہا ہوں، آخر میں رکھ رہا ہوں، تو رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی میں اسی دوسرے سیڑھی پر جب چڑھا تو کہا کہ اس شخص پر جو ہے رحمت سے اللہ کی دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، اور اسی میں کہا گیا کہ جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور وہ ان کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ رحمت سے دور ہو جائے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہاں 3 باتیں ہیں: رمضان کا مہینہ پانا، فائدہ نہ اٹھانا، دوسرا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ بھیجے، تیسرا کہ جو شخص جو ہے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں مل جائے اور وہ اپنی ان کے ذریعے مغفرت نہ کرا سکے تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہو آمین، اور اللہ کے رسول نے کہا آمین، جس میں لفظ بد دعا کے تو نہیں ہے لیکن رحمت سے دور علماء لکھتے اس کا معنی ہے، اور رحمت سے دور ہونا بھی ایک طرح کی بد دعا ہے، مائنر بد دعا بول سکتے ہیں ایک طرح سے، سیدھے الفاظ نہیں کہ لعنت ہے فلاں ہے فلاں، لیکن یہ بھی بد دعا کی قسم ہے۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ پانے کے بعد مغفرت کرانا چاہیے، مطلب اس کی تیاری کرنا چاہیے اسپیشل۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بغیر درود کے لینا نہیں چاہیے، خاص طور سے جب آپ کا نام آ جائے تب تو بالکل بالخصوص ہو جائے گا، چاہے وہ کسی فارم میں آپ محمد بولتے ہیں یا احمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تب تو درود بھیجنا ہی ہے۔ اور سب سے چھوٹا درود کون سا ہے معلوم آپ کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ کنفیوژن ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ثابت نہیں ہے، درود ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ٹھیک، مطلب اللہ کے رسول فرمانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ایک حدیث میں دیکھا تو وہاں اللہ کے رسول ان پہ کون سا درود بھیج رہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، ان پر درود اور سلام ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم تو علیہ السلام کامن نہیں بولتے انبیاء کو، لیکن ایک حدیث میں الفاظ سے پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ درود ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پہ بھیجا جا سکتا ہے۔ ادر کی بہت چھوٹا ہے نا، تو اتنا تو بول سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو تھوڑا سا اس معاملے میں وعید ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پتہ نہیں مصروں میں، شاعری میں، قوالیوں میں، نعتوں میں کنٹینیوس لیے جا رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہے۔ پھر آپ دوسرا نام لیں جو نام نہیں ہے، نبی، رسول، جس کو اللہ کے رسول دوسرے ہے نا چیز جس میں اشارتاً کہا گیا، مزمل، مدثر، ٹھیک ہے، یہاں پھر بھی اشارہ تو ہم یہاں بھی کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی کہہ دیں گے، لیکن یہاں نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے چونکہ نام نہیں ہے، لیکن جب نام آ جائے اسم تو پھر تو بھیجنا ہی آپ کو واجب، ورنہ یہاں ہم رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، والدین بڑا مقام رکھتے ہیں، یاد رکھیے ان کو کبھی ہم ناراض نہ کرے، پریشان نہ کرے، بلکہ وہ ہمارے مغفرت کا جیتے جی ذریعہ ہے، تو اس کو ذریعہ سمجھ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر یہ 3 باتیں تھیں، اور بھی روایت ہے جس کے اندر مختلف باتیں آتی ہے کہ فرشتوں کی بد دعائیں ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ بہرحال ہم نے اسی کو طے کیا تھا کہ 5-7 چیزیں انشاءاللہ ذہن رکھوں گا، اور اس جو فرشتوں کا جو سیشن ہم چلا رہے تھے تقریباً 8 خطبے اس پہ ہم نے رکھے، یہ یہاں ختم ہوتا ہے کہ فرشتے دعا، بد دعا، ایمانیات اور تمام تفصیلات بہرحال ہم نے اس میں رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن کاموں کے ذریعے فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، ان کا آنا حاصل ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے ہماری حفاظت کرے، اس عمل سے حفاظت کرے جن کاموں کی وجہ سے فرشتے چلے جاتے ہیں یا ان کی بد دعا کے ہم مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو جو قبول کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔